بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آپ کی بک 3 کی پوئم نمبر 10۔ پوئم کا نام ہے دا ہالو مین اور جو اس کا شاعر ہے وہ ہے ٹی ایس ایلیٹ۔ ہمیشہ کی طرح ہم اس نظم کا آغاز جو ہے وہ شاعر کے انٹروڈکشن سے کریں گے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا پورا نام جو ہے وہ ٹامس سٹرنز ایلیٹ ہے، جو کہ امریکہ میں پیدا ہوا اور پھر وہاں سے موو کر کے برطانیہ آ گیا اور وہیں پر وہ سیٹل ہو گیا۔ یہ 20ویں صدی کا شاعر ہے اور اس کی جو ویل نون پوئمز ہیں اس میں دا ویسٹ لینڈ ہے اور 4 کوارٹیٹس ہیں۔ یہ دو جو نظمیں ہیں اس کی وجہ سے اسے کافی شہرت حاصل ہوئی، اور یہ شخص جو ہے یہ نہ صرف پوئٹ ہے بلکہ ڈرامٹسٹ ہے۔ اس نے مختلف ڈرامے لکھے ہیں اور نقاد بھی ہے، کرٹک بھی ہے، یعنی جو دوسرے ورکس ہیں، ورکس آف آرٹ ہیں، ان کو یہ ایویلیویٹ کرتا ہے، کریٹیسائز کرتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے یہ اپنی شہرت جو ہے وہ کما لیتا ہے۔ تو یہ انٹروڈکشن کے بعد ہم پڑھیں گے دا ہالو مین اور اس کے تھیمز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ جیسا کہ 20ویں صدی کا شاعر ہے اور 20ویں صدی کے کچھ حالات و واقعات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ ہم اس نظم کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو یہ انڈسٹریل ریولوشن کا دور تھا۔ یہاں اس دور میں جو ہے صنعتی انقلاب آ چکا تھا برطانیہ میں، اور صنعتی انقلاب سے مراد یہ تھی کہ جو انسان تھا وہ مشینوں کے ساتھ اپنا ٹائم بسر کرنے لگا تھا۔ تو یہ فطری بات ہے کہ انسان اگر انسانوں کے ساتھ رہے تو اس میں ہیومنزم پائی جاتی ہے، انسان دوستی پائی جاتی ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ مشینوں کے ساتھ رہے یعنی انسانوں سے دور ہٹ جائے اور وہ مشینوں کے ساتھ رہے تو اس کے بیہیویئر میں بھی وہی چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ویسا ہی بیہیویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ مشینوں کا ہے۔ یعنی مشین جو ہے وہ امپیسو ہے، بے حس ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کا کام جو ہے ورکنگ میں رہنا ہے، اور اسی طرح جو 20ویں صدی کا انسان تھا وہ بھی ڈان ٹو ڈسک جو ہے وہ ایک مشین بن چکا تھا۔ صبح سے شام تک جو ہے وہ مصروف رہتا تھا اور مشینوں کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے اس کا جو ایک دوسرے کے لیے احساسات ہیں وہ ختم ہو چکے تھے۔ یعنی انسانوں کے ساتھ جو اس کی محبت ہے، انس ہے، اور جو احساسات ہیں انسانوں کے لیے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور وہ ایک مشین کی طرح اپنے آپ کو مصروف کر چکا ہے۔ صبح سے شام تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اس کی لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں اس کا فقدان پایا جاتا ہے، ادبی سرگرمیوں کا فقدان پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کام میں اتنا محو ہو چکا ہے اسے جو ہے کتابیں کھولنے کا وقت جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو اس کا دماغ ہے اس میں وزڈم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی جو دانشمندی ہے وہ اس کے دماغ میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جو 20ویں صدی کا انسان ہے وہ ہالو مین، اسی لیے اس نے شاعر نے ٹائٹل رکھا ہے کہ یہ انسان جو 20ویں صدی کا ہے یہ کھوکھلا ہے۔ یہ کھوکھلا اس وجہ سے ہے کہ جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں یعنی انسان کی جو وزڈم ہے وہ 20ویں صدی کے انسان میں نہیں پائی جاتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ میٹیریلسٹک ہو گیا ہے، مادیت پرست ہو گیا ہے، اور یہ اپنا پیسے کی دوڑ میں صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے۔ لہٰذا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کے احساسات بھی موجود نہیں ہیں اور کسی قسم کی وزڈم بھی موجود نہیں ہے۔ اور اس کی جو سپریچویلٹی ہے، جب انسان دو اسپیکٹ ہے نا، ایک میٹیریلزم ہے، مادیت پرستی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سپریچولیزم ہے یعنی روحانیت ہے۔ تو جب انسان میں ایک پہلو آ جائے گا غالب تو دوسرا جو ہے آٹومیٹکلی اس کا ڈکلائن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اگر روحانیت کی کمی ہوگی تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ دوسرے پہلو میں جو ہے وہ اس میں کثرت پائی جائے گی۔ تو یعنی جو 20ویں صدی کا انسان ہے یہ میٹیریلسٹک مادیت پرست ہو چکا ہے، تو چنانچہ اس میں روحانیت کا جو پہلو ہے اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔
تو یہ تو کچھ اس کے تھیم جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ اس کے ساتھ اب ہم اس نظم کی ورسز کو پڑھیں گے اور لائن بائی لائن کوشش کریں گے کہ شاعر کی تھاٹ جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے ایویلویٹ کر سکیں۔ We are the hollow men. We are، شاعر یہاں پر فرسٹ پرسن پروناؤن کا پلورل یوز کرتا ہے، اور یہاں یہ وہی جو ہے اس سے مراد ہے 20ویں صدی کے تمام اشخاص، یعنی 20ویں صدی کے جو لوگ ہیں ان کو وہ ایڈریس کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی انہی لوگوں میں شامل کرتا ہے کہ we are the hollow men، ہم لوگ جو ہیں وہ کھوکھلے انسان ہیں۔ ہالو کہتے ہیں کھوکھلے کو، ایمپٹی کو، انفلڈ کو، جو خالی ہو۔ تو انسان جو ہے، انسان کے اندر جو بیسیکلی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی روح ہوتی ہے، اور اگر وہ روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے تو پھر وہ ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے۔ تو چونکہ انسان کا جو بیسک، جو انسان کے اندر جو چیز موجود ہونی چاہیے وہ اس کی روح ہے، سول ہے، اور اگر سول ہی موجود نہ ہو تو وہ ڈیڈ مین ہے۔ تو لہٰذا شاعر ہمیں ڈیڈ مین کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈیڈ مین ہیں، ان اے سینس کہ ہمارے پاس نہ ہی وزڈم ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے کسی دوسرے کے لیے اپنے دل میں احساسات لیے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کون ہیں؟ ہم ہالو مین ہیں، ہم کھوکھلے آدمی ہیں۔ وی آر، ہم ہیں دا اسٹفڈ مین، پھنس بھرے ہوئے آدمی۔ اسٹف کہتے ہیں ٹھونسنے کو، کسی چیز کو جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ بھر دینے کو اسٹف کہتے ہیں، ٹھونسنا۔ اور یہاں پر جو ہے یہ انسان جو ہے اس کے اندر سے جب روح نکل چکی ہے تو اب اس کے اندر جو چیز بھری ہوئی ہے وہ چیز ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بھس جو ہے بیسیکلی یہ جانوروں کے چارہ ہے، چارے کی خوراک ہے، وہ جسے ہم توڑی کہتے ہیں، وہ جو ہے میننگ لیس ہے، یعنی ورتھ لیس ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر جو قیمتی چیز تھی، جو اس کی روح تھی، وہ اس سے جدا ہو چکی ہے۔ اب انسان سول لیس ہو چکا ہے، اور اب اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ میننگ لیس ہے، بے معنی چیز ہے، اور ورتھ لیس، اور ایسی چیز جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انفیکٹ روح تو ہے اس کے اندر، لیکن جو روح ہے وہ چیز نہیں ہے اس میں جیسی ہونی چاہیے، یعنی مادیت پرستی کی وجہ سے جو یہ اس کی روح ہے یہ ڈیڈ ہو چکی ہے، اور اب اس روح کی قدر و قیمت ویسی ہی ہے جیسی کہ کسی توڑی یا بھوسے کی ہوتی ہے۔ لیننگ ٹوگیدر، لین کہتے ہیں جھکنے کو، اور ٹوگیدر کا مطلب ہے آپس میں اکٹھے مل کر ہم جو ہیں وہ جھکتے ہیں، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ we try to depend on one another۔ ہم لوگ سوسائٹی میں تو رہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں ایک دوسرے پر انحصار کرنے کی، لیکن انفیکٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میٹیریلسٹک ہیں، مادیت پرست ہیں، تو ہم صرف اور صرف اپنے نفع کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور ہم تمام موریلٹیز کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام فیئر اینڈ فاؤل مینز کا استعمال کر لیتے ہیں، چاہے اگلے بندے کو ہم ہرٹ کرتے ہیں، چاہے ہم اگلے بندے کو ٹیز کرتے ہیں، یا اس کو کسی طرح سے ہم نقصان پہنچاتے ہیں، بہرحال ہم اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو لیننگ ٹوگیدر کا مطلب ہے یعنی ہم اکٹھے مل کر جھکتے ہیں، یعنی ہم جھکنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم انحصار کرتے ہیں، اور انحصار کس طرح سے کرتے ہیں؟ صرف اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور دوسرے کی تمام احساسات اور فیلنگز جو ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب رون دیتے ہیں، اور اپنے مقاصد کا حصول جو ہے وہ ہمارے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ ہیڈ پیس فلڈ ود اسٹرا، الاس جو ہے یہ غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اور سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا ہیڈ پیس ہے اس میں بھس بھری ہوئی ہے۔ ہیڈ پیس، یہاں ہیڈ پیس سے مراد ہے ذہن، اور اسٹرا جو ہے اسے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بھس، توڑی۔
तो हमारे दिमाग में तूड़ी भरी हुई है। अगर इंसान के पास विजडम नहीं है तो जो कुछ भी उसके पास है वो क्या है, वो स्ट्रा है, यानी वो सब कुछ मीनिंगलेस है, वर्थलेस है। तो भस जैसे मीनिंगलेस होती है और वर्थलेस होती है, इसी तरह इंसान की जो सोच है इस वक्त, जिसमें विजडम नहीं पाई जाती, वो सारी की सारी सोच जो है वो बराबर है स्ट्रा की वर्थ के, और वो बेकार है। आर ड्राइड वॉइसेस, हमारी खुश्क आवाजें। When we whisper together, जब हम आपस में सरगोशी करते हैं। हम आपस में जब कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हमारी आवाजों में जो है वो खुश्की पाई जाती है, यानी ड्राई होना आवाज का, यानी ठीक तरह से अंदर से हमारे जो अपना थॉट है वो बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि हम ड्राइड है, यानी इंसान का जब हलक खुश्क होता है तो उसे बोलने में दिक्कत पेश आती है और वो सही तरह से बोल नहीं सकता। तो चुनाचे जो इंसान के अंदर मौजूद है, जो थॉट मौजूद है, वो प्रॉपरली बाहर आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी विजडम जो है वो उससे छिन चुकी है और उसने अपने आप को ये दुनियावी कामों में मसरूफ कर लिया है। सुबह से शाम तक मशीनरी के सामने रहते हुए तमाम की तमाम इल्म दानिश जो है वो उससे छिन चुका है। और इसी वजह से इल्म दानिश ना होने की वजह से जब वो आपस में बैठकर गुफ्तगू करते हैं तो सारी की सारी बातें जो हैं उनकी वो बेमकसद और बेमानी होती हैं और वो लग़वियात में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। We whisper together, जब हम आपस में सरगोशी करते हैं, आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, हमारी ये सरगोशियां जो हैं वो आर क्वाइट, ये खामोश होती हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं होती, एंड मीनिंगलेस, और इनका कोई मकसद भी नहीं होता। यानी इंसान जब आपस में बैठकर गुफ्तगू करेंगे तो अगर उनके पास विजडम नहीं है तो फिर वो लग़वियात में अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो लिहाजा हम बोलते तो हैं लेकिन वो क्या है, हमारा बोलना बेकार है, मीनिंगलेस है, क्योंकि उसमें हम काम की कोई भी बात नहीं करते। हम सारा का सारा वक्त जो है वो बेमानी बातों में गुजार देते हैं। एज विंड इन ड्राई ग्रास, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सूखी हुई घास में से गुजरती हुई हवा हो। यहाँ शायर ने सिमिली का इस्तेमाल किया है कि जो हमारी सरगोशियां हैं, सरगोशियों की जो आवाज है उसको उसने विंड के जैसा करार दे दिया है, यानी जैसी हमारी सरगोशी बेमानी है, इसी तरह जो घास में चलती हुई हवा है वो भी बेमानी होती है। उसका शोर तो सुनाई देता है, शाएं शाएं की आवाज हमें सुनाई देती है, बट दैट साउंड डजंट हैव एनी मीनिंग। तो इस आवाज में, इस शोर में किसी किस्म का कोई मफहूम नहीं पाया जाता। और या रैट्स फीट, चूहे के कदमों की आवाज ओवर ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशे के ऊपर से। इन आर ड्राई सेलर, हमारी इस तहखाने के अंदर, जो ये सेलर है इसका मतलब है तहखाना, बेसमेंट। तो दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पर सूखी हुई घास में से जो हवा चलती है, गुजरती है, तो वो शाएं शाएं की जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसमें कोई मानी मौजूद नहीं होता, वो मीनिंगलेस होती है। और इसी तरह अगर शीशा कहीं सेलर में टूटा हुआ पड़ा हो और चूहा जब वहां से गुजरता है तो वो जो टुकड़े हैं शीशे के उनमें इर्तिआश पैदा होता है, उसकी जो साउंड है वो पैदा होती है, लेकिन वो बेसिकली उसका कोई मफहूम नहीं होता, वहां से वो जो आवाज ने जन्म लिया वो बेमानी होती है। इसी तरह हवा जो घास में से गुजरती है वो भी बेमानी होती है। लिहाजा हमारी आपस में मिलकर बैठकर जो गुफ्तगू होती है उसमें भी कोई मफहूम या मानी नहीं पाया जाता, क्योंकि वो विजडम के बगैर है, वो विजडम से खाली है। तो लिहाजा हमारी गुफ्तगू भी बिल्कुल वैसी बेमानी और बेमकसद है जैसी कि ऑर्डिनरी चीजें हैं, जैसे शोर है, और शोर बेहंगम आवाजें जो हैं उनमें कोई मफहूम नहीं पाया जाता। जैसे किसी ट्रैक्टर, ट्राली या रिक्शे की आवाज है, उसमें कोई मफहूम नहीं पाया जाता, लेकिन आवाज हमारे कानों तक वो पहुंच रही होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी गुफ्तगू भी जो है वो उन बेहंगम आवाजों की तरह है जिनका कोई मफहूम नहीं होता। शेप विदाउट फॉर्म, हमारी शेप है, शक्ल तो है, विदाउट फॉर्म, लेकिन उसका कोई ढांचा नहीं है। यानी हम जो हैं अपना
जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा वजूद है, वो भी बिगाड़ का शिकार है। हमारी कोई प्रॉपर शेप नजर नहीं आती, क्योंकि अगर शेप होती तो उसका प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर भी होता, ढांचा भी होता। तो लिहाजा जो शेप हम लिए हुए हैं उसमें कोई ढांचा मौजूद नहीं है। शेड विदाउट कलर, और जो हमारा साया है उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। तो इंसान जब चलता है तो उसके पीछे उसका साया चल रहा होता है, और जो इंसान है वो ओरिजिनलिटी है, लेकिन साया जो है वो डुप्लीकेशन है। यानी वो इंसान का साया जो है वो, उसमें वो चीजें मौजूद नहीं है साये में जो इंसान के अंदर मौजूद है। इंसान के अंदर विजडम भी हो सकती है, उसके अंदर फीलिंग्स भी हो सकती हैं, उसके अंदर इमोशंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसका शेड है, साया है, ना ही उसमें विजडम हो सकती है, ना ही उसमें इमोशंस हो सकते हैं, और ना ही वो किसी किस्म के एहसासात रखता है। तो लिहाजा जो ये शेड है इसमें कोई कलर नहीं है। यानी कलर से मुराद ये है कि जो बातें हम अभी ऊपर वाले स्टैंजा में कर चुके हैं, इनसे मुराद बिल्कुल वही है कि हम जो हैं, हमारी शेप विदाउट फॉर्म है, यानी हम बेढंगे किस्म के इंसान हैं, और हमारे जो शेड विदाउट कलर, यानी हमारे पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा बेमानी है, उसमें कोई कलर नहीं है। पैरालाइज्ड फोर्स, और जो हमारे पास फोर्स है, जो हमारे पास ताकत है, वो पैरालाइज्ड है, वो मफलूज है, यानी हम काम करने की अहलियत हमारे अंदर मौजूद नहीं। पोटेंशियल ज़रूर है लेकिन हम उसको इस्तेमाल में नहीं लाते। हमारे पास जो कुछ काबिलियत मौजूद है वो हम उसको जो है वो रस्ट लगने के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसे जंग लगता रहे, और हम दूसरों ही पर इन्हिसार करते हैं कि हमारे इस हिस्से का काम भी कोई दूसरा शख्स कर दे। तो पैरालाइज्ड हो चुकी हैं हमारी तमाम फोर्सेस, और जेस्चर विदाउट मोशन, और जो हमारी हरकत हैं वो भी जो हमारे इशारे हैं वो भी हरकत के बगैर हैं। जेस्चर कहते हैं इशारे को, और मोशन कहते हैं हरकत को। कि मीनिंग ये है कि हम जो है मोशन करना ही नहीं चाहते, हम हरकत करना ही नहीं चाहते, लेकिन हम नताइज हासिल कर लेना चाहते हैं। तो चुनाचे हम जब दूसरों पर इन्हिसार करते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हमारी ज़ातियात को फ़ायदा पहुँचे, चाहे अगला जो शख्स है उसके फीलिंग्स को हम हर्ट करते हैं, या जो भी फेयर फाउल मीन्स हम यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा मफाद होना चाहिए। दूसरे को चाहे इससे फ़ायदा पहुँचे या नुकसान पहुँचे, हमारा मकसद हासिल हो जाए। तो लिहाजा ये जेस्चर विदाउट मोशन जो है ये यही है कि हम अपना फ़ायदा ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे दिल में ये तमन्ना बिल्कुल भी मौजूद नहीं कि हम इसके लिए कोई काविश कर सके। दोज, वो लोग हु हैव क्रॉस्ड, जो पार कर चुके हैं, विद डायरेक्ट आईज, बिला वास्ता अपनी आंखें लेकर, टू डेथ सदर किंगडम, मौत की दूसरी सल्तनत के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर जो दो लाइनें हैं इसमें सादा से अल्फाज में जो बात बयान की गई है वो हमारे अबाव अजदाद एंसेस्टर्स की बात की गई है, फोर फादर्स की बात की गई है कि वो जो हमारे बाप दादा थे वो हमसे जुदा हो चुके हैं, और वो वफात पाने के बाद, मौत के मरने के बाद, डेथ के बाद जो है डेथ अदर किंगडम, मौत की दूसरी वादी में चले गए हैं। यानी मौत के बाद का जो लम्हा है, जो जिंदगी है मौत के बाद की, यानी जो मरहला है जिंदगी के मौत के बाद का, उस मरहले में वो दाखिल हो चुके हैं। तो वो वहां पर जाने के बाद क्या करते हैं? रिमेंबर अस, हमें याद करते हैं, इफ एट ऑल, अगर हरगिज वो हमें याद करते हैं। पहले तो जो पोइट है उसको तो इस बात पे जो है वो एतमाद ही नहीं कि वो जो हमारे फॉरफादर्स हैं वो हमें याद करते होंगे, लेकिन अगर वो याद करते हैं तो नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, तो वो हमें नहीं याद करते होंगे कि हम जो हैं बहुत ही शिद्दत वाले रूहें हैं। वायलेंट कहते हैं शिद्दत रखने वाली, सोल्स का मतलब रूहें, यानी हमारे अंदर जो पैशन है वो मौजूद नहीं है। हमारी रूहें जो हैं, सोल्स जो हैं वो डेड हैं। यानी अगर हमारे अंदर वायलेंस होगी, हमारे अंदर पैशन होगा, तो यही हमें स्टिमुलेट करेगा, यही हमें मुतहर्रिक करेगा, और हमारे जो जेस्चर्स हैं वो मोशन वाले होंगे। लेकिन हमारे अब जेस्चर्स जो हैं वो कौन से हैं? वो मोशनलेस हैं, विदाउट मोशन है, यानी हम हरकत नहीं करना चाहते लेकिन कामयाबी हासिल कर लेना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते और नताइज हासिल
کر لینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا not as lost violent souls کہ ہماری روحوں کو اگر وہ یاد کرتے ہوں گے تو ہمیں وہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے ان روحوں میں شدت نہیں ہے، ہماری ان روحوں میں جوش نہیں ہے، ہماری ان روحوں میں ولولہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا، but only as the hollow men، بلکہ صرف اور صرف ہم کھوکھلے آدمی ہیں، the stuffed men، اور ہمارے اندر بھس بھری ہوئی ہے. یعنی ہمارے اندر جو ہے وہ موٹیویشن نہیں ہے، ہمارے اندر انسپریشن نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ولولہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ آگے کی جانب لے کر جا سکے. ہم ایک ہی جگہ پر کانسٹنٹ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر جو چینج ہے اس کے لیے ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہماری چینج کے لیے جو ہے وہ دوسرے لوگ ہی ایفرٹ کرتے رہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی ایفرٹ کرنی نہ پڑے اور ہم جو ہیں وہ کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم چوم لے. لیکن جو سچویشن ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انسان کو جو اپنے اندر وزڈم ہے اسے بیدار کرنا چاہیے، اپنے اندر کے جو پوٹینشلز ہیں ان کو جناب استعمال میں لانا چاہیے اور اپنی ترقی کے لیے خود محنت کرنی چاہیے، چاہے نہ کہ دوسروں پر انحصار کیا جائے. اور جو منازل ہیں کامیابی کی، وہ اس کا جو کوئی شارٹ کٹ ہے تو وہ شارٹ کٹ یہی ہے کہ انسان کا اپنا پوٹینشل جو ہے اس کا استعمال میں لایا جانا. تو یہ نظم جو ہم نے پڑھی ہے دا ہالو مین، اس کو میں ونس اگین سمرائز کرتا ہوں کہ جو ٹامس ٹرنز ایلیٹ ہے، یہ 20ویں صدی کے جو لوگ ہیں وہ ان سے مایوس ہو کر انہیں ہالو مین کہتا ہے، کیونکہ ان کے اندر نہ ہی وزڈم ہے اور نہ ہی ان کے اندر سول ہے. یعنی وہ سول جو ہے وہ ڈیڈ سول ہے کہ وہ موٹیویشن ان کے اندر یہ انسپریشن نہیں پایا جاتا کہ وہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھتے رہیں، بلکہ وہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں اور اس انحصار کرنے میں جو ہے وہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور جو ہے اپنی ان پوٹینشلز کو انہوں نے زنگ لگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ہمارے آباء و اجداد تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں کرتے. اگر ان میں سے کوئی یاد کرتا بھی ہے تو ہمیں وہ ایسے یاد نہیں کرتا کہ ہم بڑے محنتی اور جفاکش لوگ ہیں، بلکہ ہمیں وہ یاد اس طرح سے کرتے ہوں گے کہ ہم جو ہیں وہ بھس بھرے انسان ہیں، ہمارے اندر نہ ہی وزڈم ہے، نہ ہی ہمارے اندر کوئی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ جوش و جذبہ پایا جاتا ہے. تو یہ تھا جی آج کا آپ کا لیکچر. ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.